ایا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے جو ہر دور میں باقی رہنے والا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے. مکمل قرآن عظیم حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی. سب سے بہتر نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ فروغ القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. حضرات، اب بلا تاخیر آج کے جلسے کے مرکزی مقرر، جس کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت جس جلسے میں جاتے ہیں اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جس کے بیان کو سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آئیے میں حضرت کو ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاجدار فصاحت چلے آئیے، سبحان اللہ، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، سبحان اللہ، مشک بار خطابت چلے آئیے. سبحان اللہ. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضرت اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، انگلینڈ کہاں ہے، ہندوستان کہاں ہے، اور آپ کی آواز یہیں محدود رہ جا رہی ہے. آپ کی آواز ایسی گونجنی چاہیے کہ حضرت کو معلوم ہو جائے کہ شہر ورنگل کے لوگ اپنے آنے والے مہمان کا کس طرح استقبال کرتے. جیسے نعرے کا جواب ہوگا حضرت کی ویسی تقریر ہوگی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت. زندہ باد. اب بلا تاخیر آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام محمد فروغ القادری صاحب رکن ورلڈ مشن انگلینڈ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے نورانی و عرفانی خطابات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور جب اللہ فرمائیں. کرسی نہیں ٹھیک ہے، وہ باہر میں جو مجمع ہے نا باہر کا بھی لینا، باہر جو کراؤڈ ہے جو پروجیکٹر ہے اس کا فوٹو لینا. ٹھیک ہے. علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین بزم، بانی جلسہ حضرت علامہ الشاہ الحافظ قاری افضل حسین شاہ صاحب، علماء باوقار، ترجمان اہل سنت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدً
صلی اللہ علیہ وسلم العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت مصطفیٰ جان رحمت نو شہ بدم جنت سرور کشور رسالت دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علماء باوقار، حاضرین بزم، آج کی یہ بزم آقائے دو جہاں سرور کائنات کی تشریف آوری کے حوالے سے ہے، ان کی جلوہ گری کے حوالے سے ہے، میلاد النبی کے حوالے سے ہے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات ارواحنا فداہ کی جلوہ گری کے حوالے سے، ان کی تشریف آوری کے حوالے سے پوری دنیا میں محفل عید میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ پاکیزہ نفوس جنہیں اللہ توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی تشریف آوری کے موقع سے ان کی بزم کو منعقد کرتے ہیں، وہ منتخب بندے ہیں اور ان کے سینے پہ اللہ کی خصوصی رحمتیں جلوگر ہوتی ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس بزم میں آئے اور آقائے دو جہاں سرور کائنات کے تشریف آوری کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کیا، شادمانی اور مسرتوں کا اظہار کیا، اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ جو انقلاب، جو ریولوشن، جو نظام حیات، جو آئین زندگی، جو نظم کرم، جو رحمت عامہ، جو انصاف، جو توازن، جو احساس، جو ہمدردی، جو اقدار انسانی اللہ کے نبی لے کے جلوگر ہوئے ہیں،
ہمیں ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اسے عام کرنا ہے۔ جو قوم چاہتی ہے ترقی کرے، جو قوم چاہتی ہے جسے معاشرے میں عزت دار شہری کے حیثیت سے زندگی گزارے، جو قوم چاہتی ہے کہ اسے دنیا میں مقام ملے، جو قوم انصاف چاہتی ہے، عدل چاہتی ہے، جمہوریت چاہتی ہے، علم چاہتی ہے، ارتقاء چاہتی ہے، افتخار آدمیت چاہتی ہے، دنیا اور آخرت کی سرفرازی چاہتی ہے، وہ آقائے دو جہاں سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام حیات کا تذکرہ کرے، میلاد پاک کا تذکرہ کرے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی تشریف آوری کا دن وہ مقدس دن ہے جس دن انسانیت کو وقار سجدہ میسر آیا اور ہماری پیشانیاں اللہ کے آستانے کرم پہ جھک گئی۔ وہ پیشانی جو پتھروں کے آگے، وہ پیشانی جو سنگریزوں کے آگے، وہ پیشانی جو معبودان باطل کے آگے، وہ پیشانی جو سمندروں کے آگے، وہ پیشانی جو صحرا کے آگے، وہ پیشانی جو دنیا کی باطل قوتوں کے آگے، وہ پیشانی جو پہاڑوں کے آگے، سمندروں کے آگے جھک رہی تھی، آقائے دو جہاں سرور کائنات کی تشریف آوری کی برکتوں نے ہماری پیشانیوں کو معبودان باطل کی چوکھٹ سے اٹھا کر اللہ کے آستانے کرم پہ جھکا دیا۔ بڑا عظیم احسان ہے ان کی تشریف آوری کا۔ ان کی تشریف آوری کا دن رحمت الہی کے نزول کا دن ہے، ان کی تشریف آوری کا دن حصول جنت کا دن ہے، ان کی تشریف آوری کا دن اللہ سے کیے گئے وعدے کو وفا کرنے کا دن ہے، ان کی تشریف آوری کا دن وہ ہے جس دن غلاموں کی بیڑیاں ٹوٹی ہیں، عربی اور عجمی کا افتراق ختم ہوا ہے۔ ان کی تشریف آوری کا دن وہ دن ہے جس دن کے ربانی بادشاہت کا اعلان ہوا۔ ان کی تشریف آوری کا دن وہ دن ہے جس دن کے آدم کی آدمیت، ابراہیم کی خلت، زکریا کی معصومیت، ایوب کے صبر، موسیٰ کے جلال، سلیمان کی بادشاہت، داؤد کی اجابت، یوسف کا جمال اور عیسیٰ کے کمال کے لیے اللہ کے نبی سرور کائنات کی جلوہ گری ایک عظیم دن ہے۔ آج کے دن کے صدقے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے، آدم کو آدمیت میسر آئی، ابراہیم کو خلت میسر آئی، زکریا کو معصومیت میسر آئی، ایوب کو صبر میسر آیا، سلیمان کو بادشاہت میسر آئی، داؤد کو اجابت میسر آئی، موسیٰ کو جلال میسر آیا اور عیسیٰ کو کمال میسر آیا، اس لیے کہ سرور کائنات آنے والے ہیں، انیس بے کساں آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں۔ پوری دنیا میں محفل عید میلاد النبی کا انعقاد ہوتا ہے، عراق کی زمین ہو، یمن کی زمین ہو، شام کی زمین ہو، ایران کی زمین ہو، لیبیا کی زمین ہو، امریکہ کی زمین ہو، یورپ کی زمین ہو اور افریقہ کی زمین ہو، جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے وہ میلاد النبی کا اہتمام کرے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کے تشریف آوری کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کہہ کے یہ بتایا گیا کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی جلوہ گری پورے عالم انسانیت کی طرف ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ترقی کرے، جو چاہتا ہے کہ وقار حاصل کرے، جو چاہتا ہے کہ دنیا میں افتخار اور ترقی حاصل کرے، جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کا مقام بلند ہو، جو چاہتا ہے غریبوں کا حق دے، یتیموں کا مداوا بن جائے، بیواؤں کا خیال رکھے، ایک عزت دار شہری ہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، ملک کے قانون کا خیال رکھے، اس پہ لازم ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرے، سیرت رسول کا مطالعہ کرے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی عظیم مفکر ہے جس کا نام پروفیسر مائیکل ہارٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا مطالعہ کتنا ہے اور آپ لوگ کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، یا صرف روایتی تقاریر کو سننے کے عادی ہیں، تو پھر سنیے۔ امریکن پروفیسر ہے جس کا نام پروفیسر مائیکل ہارٹ ہے۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام دی 100 ہے۔ دی 100 کتاب میں پروفیسر مائیکل ہارٹ نے دنیا بھر کے عظیم نامور شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں انبیاء کرام بھی ہیں، ان میں اپنے دور کے ارباب اقتدار بھی ہیں، ارباب ثروت بھی ہیں، سائنسدانوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے نیو ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، جو ارباب علم و دانش ہے ان کا بھی تذکرہ ہے،
जिन्होंने साइंस में, मेडिकल साइंस में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, इल्म फलकियात में, तिब में, माश में, मईशत में, इकोनॉमी में काम किया है, उन तमाम अरबाब इल्म व दानिश का उसने तस्करा किया है। प्रोफेसर माइकल हार्ट वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाई है। होना तो ये चाहिए था कि ईसाई होने की हैसियत से प्रोफेसर माइकल हार्ट अपनी किताब के पहले सफ़ा पर वो हज़रत ईसा का तस्करा करता, इसलिए कि वो ईसाई है, मगर ऐसा नहीं है। साइंसदान होने की हैसियत से प्रोफेसर माइकल हार्ट अपनी किताब के पहले सफ़ा पर कैपलर का तस्करा करता, न्यूटन का तस्करा करता, वास्को डी गामा का तस्करा करता, कार्लाइल का तस्करा करता, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे अफराद का तस्करा करता, मगर ऐसा भी नहीं है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने अपनी किताब में साइंसदान होने की हैसियत से न किसी साइंसदान का तस्करा किया है, और ईसाई होने की हैसियत से उसने किसी हज़रत ईसा का तस्करा उसने पहले सफ़े पे नहीं किया है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने अपनी इस किताब में जिस शख्सियत का सबसे पहले तस्करा करता है वो हमारे और आपके आका अल्लाह के नबी सरवर कायनात की ज़ात गिरामी है। वो ये लिखता है अपनी किताब में, he was only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels। यानी कि उसने कहना है कि वो मोहम्मद अरबी अरवा हो नाफिदा तारीख की वाही शख्सियत है जिसने पूरी दुनिया को माशी एतबार से और मईशत के एतबार से जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद की ज़ात गिरामी है। जिस शख्स ने पूरी दुनिया को इल्मी एतबार से, फिक्री एतबार से, इल्म के एतबार से, फलसफे के एतबार से, माश के एतबार से, मईशत के एतबार से, इंसाफ के एतबार से, तबाजुन के एतबार से, सिविलाइजेशन के एतबार से जिस शख्स ने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन और इनकलाब बर्पा किया है वह आक़ाए दो जहां सरवर कायनात की ज़ात गिरामी है। उसके बाद प्रोफेसर माइकल हार्ट ये लिखता है कि पूरी मसीही दुनिया क्रिश्चियन वर्ल्ड ये 25 दिसंबर को हज़रत ईसा की तशरीफ़ आवरी के हवाले से उनके मीलाद का तज़किरा करती है कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। यही वजह है कि पूरी मसीही दुनिया क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है। प्रोफेसर माइकल हार्ट कहता है कि यह अजब आलम है कि ईसाई होते हुए मैं खुद, वो कहता है कि मैं ईसाई हुए खुद आई डोंट बिलीव, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि जीसस वॉज एग्जिस्टेड ऑन 25 दिसंबर, कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए कि या पैदा नहीं हुए थे। एक ईसाई होने की हैसियत से मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे या पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर की तशरीफ आवरी का आलम यह है कि मोहम्मद वाज बोर्न विद इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री। मुसलमानों के पैगंबर तारीख की रोशनी में पैदा हुए। वो आए तो बहार आई, वो आए तो इल्म की रोशनी आई, वो आए तो वक़ार इंसानियत आया, वो आए तो इल्म की रोशनी आई, वो आए तो अल्लाह का तारुफ आया, वो आए तो एक नई तहजीब, नए तमद्दुन और अखलाकियात की बुनियाद रखी गई। वो आए तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा और साहब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अल्लाह के नबी सरवर कायनात तशरीफ लाए तो काले और गोरे का इफ्तराक खत्म हो गया, अरबी और अजमी की तमीज खत्म हो गई। वो फिर लिखता है कि मुसलमानों के पैगंबर का आलम यह है कि उनकी तारीख हयात को जमा करने वाले, उनकी सीरत पाक को लिखने वाले हज़रत ईसा के हवाले से मसीही उलमा ने चंद बातें लिखी हैं सिर्फ, लेकिन आक़ाए दो जहां मोहम्मद अरबी मुसलमानों के पैगंबर की सीरत पाक का, उनकी तारीख हयात का, आईनी जिंदगी का आलम यह है कि मुसलमानों के पैगंबर के मुक़द्दस असहाब, उनका आलम यह था कि नबी के बाद इस रुए ज़मीन पर, जितने नबी के बाद इस रुए ज़मीन पर जो लोग सबसे ज़्यादा मुत्तकी, सबसे ज़्यादा परहेजगार, अपने अल्लाह के हुजूर सर झुकाने वाले जो मुत्तकी थे और जिनका सीना खौफ इलाही से आबाद था और जो सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद थे, वो लोग हैं
جو نبی کے صحابہ تھے، ہر لمحہ وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور وہ اپنے نبی کی سیرت و صورت اور ان کے آئین کرم کو، ان کے جمال کو، ان کے زلف عنبری کو، ان کے دندان مقدس کی چمک کو، ان کے چہرے بددہا کو، ان کے لاہو نظام حیات کو، ان کی سیرت پاک کو، ان کے اقوال کو، ان کی حدیث کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے چلنے کو، ان کے بولنے کو، ان کے اشارے ابرو کو اپنی قلم میں محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی وقار کے تشریف آوری سے لے کر ان کی حیات ظاہری سے رخصت ہونے تک ان کی زندگی کے ہر لمحے کو ان کے مقدس صحابہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ اور یہ نہیں، ہر دور میں آنے والے پیغمبر نے معجزات پیش کیے ہیں۔ آنے والا پیغمبر انہیں اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ کہتے اسے ہیں جہاں انسان کی عقل، جہاں انسان کا تجربہ، جہاں انسان کی فکر، جہاں انسان کی صلاحیت عاجز ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جہاں تمام افراد انسانی، جہاں علم، جہاں فکر، جہاں تجربہ، جہاں مشاہدہ کا آسمان ختم ہوتا ہے، وہیں سے پیغمبر کے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر آنے والا پیغمبر معجزہ لے کے جلوگر ہوا۔ حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ جلوگر ہوئے، اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ جب وہ پتھر پہ عصا مارتے تھے تو 12 چشمے رواں دواں ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ صحرا میں چلتے تھے تو ان کے لیے بادل سایہ فگن ہوتا تھا۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے عصا سے جب دریائے نیل میں مارا، وہ 2 حصوں میں بڑھ گیا، دشمن غرقاب ہو گیا، فرعون غرقاب ہو گیا۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کے لیے آسمان کی بلندیوں سے من و سلوہ اتارا کرتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا معجزہ عطا فرمایا۔ وہ عیسیٰ جو مردے پہ ہاتھ رکھے تو مردہ زندہ ہو جائے، قم باذن اللہ کہیں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ آج کی سائنس اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی، آج کی سائنس اس بات کو سوچ نہیں سکتی کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے۔ اپنے دور کے یونان کے حکماء یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے مگر موت کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اسی دور میں پیدا ہوئے جو دور یونانیوں کا دور تھا، جو دور میڈیکل سائنس کے شباب کا دور تھا۔ اپنے وقت کے ڈاکٹرز، ریسرچ اسکالرز کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے مگر موت کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک ایسا معجزہ رکھا کہ مردہ زندہ ہو جائے، ہاتھ پھیرا کرتے تھے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر مادر زاد اندھے پہ ہاتھ رکھتے انہیں ان کی آنکھوں میں روشنی آ جایا کرتی تھی۔ وہ حضرت عیسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے بچپن میں شرف کرام عطا فرمایا۔ وہ حضرت عیسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے انجیل مقدس عطا فرمائی۔ وہ حضرت عیسیٰ ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ سفید داغ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ انہیں شفا عطا فرماتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ دست شفا لے کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ دست شفا لے کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ مسیحائی کے ساتھ پیدا ہوئے۔ مگر جب نبی دو عالم سرور کائنات کا دور آیا، یاد رہے ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دے کے بھیجا۔ وہ نبی تشریف لے گئے، ان کے معجزات کی بساط کو سمیٹ دیا گیا، ان کی کتابوں کی تاثیر کو سمیٹ دیا گیا۔ آج لائبریریوں میں نہ زبور موجود ہے، نہ توریت موجود ہے اور نہ انجیل موجود ہے۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، وہ نبی جو ایک ایسا معجزہ لے کے جلوگر ہو رہا ہے اور ایسی کتاب لے کے جلوگر ہو رہا ہے جو کتاب اپنی تاثیر کے لحاظ سے ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ اور وہ نبی جس کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں اس معجزات کی تاثیر بھی قیامت کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ قرآن پاک کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک خود اعلان کر رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو کہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے مقدس کتاب لائی گئی ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اے فرانس تم مل کے لے آؤ، اے جرمنی تم بھی آ جاؤ، اے امریکہ تم بھی آ جاؤ، اے جاپان تم بھی آ جاؤ، اے چائنا تم بھی آ جاؤ، اے برطن تم بھی آ جاؤ، اور خلائے زمانہ تم بھی آ جاؤ، ارباب قلم تم بھی آ جاؤ، صحافیوں کی جماعت تم بھی آ جاؤ، یونیورسٹی میں ریسرچ کرنے والے طلبہ تم بھی آ جاؤ، زمانے کے پروفیسر تم بھی آ جاؤ، لغات کے ماہرین تم بھی آ جاؤ، اور
لے آؤ قرآن پاک کا جواب، چھوڑو قرآن پاک کا جواب، تم ایک سورت کا جواب لا نہیں سکتے، ایک سورت کا جواب لا نہیں سکتے۔ جو لوگ قرآن پاک کو نظر آتش کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ سویڈن میں معاذ اللہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کیا سمجھتی ہیں وہ لوگ، کیا سمجھتے تھے وہ لوگ کہ کیا قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے نتیجے میں کیا قرآن پاک ختم ہو جائے گا؟ مسلمانوں، بنیادی طور پر ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا رہی ہے، آج پورا مغرب قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ جو قوم آج قرآن پاک کو جلانے پہ آمادہ ہے یا اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہیں پورا یورپ مسلمان نہ ہو جائے۔ یورپ کے بڑے بڑے پروفیسر وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، یورپ کے ڈاکٹرز قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، یورپ کے پڑھے لکھے لوگ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، یورپ کے طلبہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس وقت اٹھاتے ہیں معاذ اللہ جب ہمیں قسمیں کھانی ہوتی ہے تو ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، یا ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو فاتحہ خوانی کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ آج پورا یورپ قرآن پاک کو پڑھا ہے، اس لیے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب وہ ہے جو آئی اور چلی گئی اور اس کا کوئی مصنف نظر آتا ہے، مگر واحد یہ کتاب قرآن عظیم ہے جو خود چیلنج کر رہی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لے آؤ جیسی ایک سورت اور اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب عطا فرمائی ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، انسان کے فکر، انسان کا شعور، انسان کا احساس، انسان کا ضمیر، انسان کا علم، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ اسے متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب بھی قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے علم و فن کا ایک سمندر ہے جو رواں ہے، اللہ کی کبریائی تمہیں آواز دے رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کے آستانے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، جنت کی بشارت قرآن دے رہا ہے، جہنم کی ہولناکیوں سے قرآن ڈرا رہا ہے، مقاصد حیات کو قرآن سمجھا رہا ہے۔ قرآن صرف اور صرف بصر کی کتاب رہی ہے، قرآن پاک میں علم بھی ہے، قرآن پاک میں تجربہ بھی ہے، قرآن پاک میں مشاہدہ بھی ہے، قرآن پاک میں نظم بھی ہے، قرآن پاک میں ترتیب بھی ہے، قرآن پاک میں میڈیکل سائنس بھی ہے، قرآن پاک میں علم اعداد بھی ہے، قرآن پاک میں نظم بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا محسوس یہ کرتا ہے کہ علم و فن کا ایک سمندر ہے جو نگاہوں کے سامنے روشن ہو رہا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سبحان قرآن عظیم ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ یہ قرآن عظیم ہے، سبحان اللہ۔ یہ مقدس کتاب ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر فلاورش لینگویج ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے نسیم صبا کے جھونکے چل رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت۔ آپ نے کبھی محسوس کیا والشمس وضحاها ایک جیسے الفاظ ہیں، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها؟ کبھی آپ نے غور کیا قرآن عظیم میں جس قدر فریز ہیں، the parts of speech، اس قدر خوبصورت نظم ہے، ترتیب، ایسا لگتا ہے کہ دل کی کائنات میں کوثر و تسنیم کے زمزم بہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بات بہاری چل رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نگاہوں کے سامنے اللہ کی جلت رضا نظر آ رہی ہو۔ قرآن عظیم ہے، اس پورے سورہ پاک میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے آسمان کیوں پیدا کیا، ہم نے زمین کیوں پیدا کیے، ہم نے ستارے کیوں پیدا کیے، سیاروں کیوں پیدا کیا، اور پھر یا آفاق و انفس ہم نے بیکار ہم نہیں پیدا کیے ہیں۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم سمجھو اور محسوس کرو اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اندازہ ہوگا۔ قاری عبد الباسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی تلاوت قرآن پاک کے بعد کتنے لوگ ہیں صرف یورپ میں مسلمان ہوئے؟ تو قاری عبد الباسط نے اپنے انٹرویو میں کہا، یہ ریکارڈ پہ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اب تک پورے یورپ میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد تقریباً 5 لاکھ غیر مسلم وہ ایمان لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، 5 لاکھ غیر مسلم وہ اسلام لا چکے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں
آخر وہ کیسے ایمان لے کے آئے؟ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تو یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں صبا نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، اور کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کو خداوند قدوس جو کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب معجزہ ہے۔ اگر معجزہ کا جواب دنیا دے نہیں سکتی، نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دنیا دے نہیں سکتی۔ ہر آنے والا نبی اپنے دور کے لیے معجزہ لے کر آیا تھا، مگر نبی محترم سرور کائنات کو اللہ رب العزت نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ اٹھے تو معجزہ ہو، وہ بیٹھے تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائے تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائے تو معجزہ ہو، وہ متبسم ہو تو معجزہ ہو، متکلم ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کرے تو معجزہ ہو، قم بسم اللہ کہیں تو معجزہ ہو، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، آلام روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات جو کتاب لے کر آئے وہ ایسی کتاب ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کا سمجھنے والا اسے سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن پاک کے لفظوں کی تاثیر اس کے دل کو دنیا کو بدل دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھ کے تو دیکھو، میں ایک بار گیا ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں، جہاں عیسائی اسکالر بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چرچ میں یا کسی بڑے ہال میں، کانفرنس ہال میں، عیسائی اور مسیحی علماء بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کانفرنس ختم ہو گئی تو وہاں ایک عیسائی اسکالر تھا، اپنے ہاتھ میں موٹا سا بائبل لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس عیسائی اسکالر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس بائبل کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری مذہبی کتاب ہے۔ ہم نے کہا کیا تم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ بائبل انچینجبل ہے، انچینجڈ ٹیکسٹ ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا علم ہے، آکسفورڈ لائبریری جو شائع کیا ہے وہ بائبل کچھ اور ہے، کیمبرج جو شائع کیا ہے وہ اور ہے، اولڈ ٹیکسمنٹ وہ اور ہے، نیو ٹیکسمنٹ وہ اور ہے، امریکہ اور افریقہ میں جو شائع ہوئے ہیں بائبل وہ اور ہے۔ اس قدر کانٹرڈکشن ہے تمہاری اشاعت میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ پھر ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ اگر یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ سبحانہ، اگر اللہ کی یہ کتاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حرف آخر ہے، غیر متمدر ہے، لاتابال ہے، وہ انمٹ ہے، انچینجبل ہے، اور وہ صرف قرآن پاک ہے۔ ہم نے اسے کہا بتاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ بائبل اللہ کی طرف سے آئی ہے، منزل من السماء ہے، گاڈ ریویلیشن ہے، تو کیا تم میں ایسا کوئی ہے؟ کیا تم اس پورے بائبل کو بائی ہارٹ پڑھ سکتے ہو؟ میں نے اس مسیحی عالم سے پوچھا کہ کیا تم مکمل اس بائبل کو زبانی پڑھ سکتے ہو؟ Do you know wholeheartedly this Bible? Have you memorized the Bible? کیا تم نے اس بائبل کو بائی ہارٹ یاد کیا ہے؟ اس نے کہا سر it's impossible. No one can do this to memorize wholeheartedly this Bible because it's too hard to learn. It's impossible. We are unable to learn this whole pages of 800. اس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ 800 صفحات کی اتنی موٹی کتاب بائبل کو ہم بائی ہارٹ یاد کر سکیں، یہ ہمارے بساط کی چیز نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا پھر سنو، اسلام کے سچ ہونے کے لیے جہاں بہت سارے دلائل ہیں، وہاں ایک دلیل بہت واضح ہے کہ جس 800 صفحے کی کتاب کو تم بائی ہارٹ اور زبانی یاد نہیں کر سکتے، لاکھوں مسلمانوں کے بچوں نے قرآن پاک کو زبانی یاد کر لیا۔ لاکھوں مسلمانوں کے بچوں نے قرآن پاک کو زبانی یاد کر لیا ہے۔ یہ سرکار کا موجہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جسے اللہ رب العزت نے لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کی کتابیں لائبریریوں کی زینت رہتی ہیں، بل قرآن پاک کی مقدس کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے مسلمان بچوں کے سینوں میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ قرآن پاک ہے جو الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے۔ ابھی آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی ایک خاتون پروڈیوسر تھی، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ تم ہر سنڈے چرچ جایا کرو، مگر اس کے ایک کلیگ جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے بجائے چرچ جانے کہ تم، یہ کتاب ہے قرآن پاک ہے، یہ ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن ہے، اسے تم پڑھو اور پڑھ کے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پرسیپشن کیا ہے، تمہارے احساسات کیا ہے۔ وہ خاتون 1 ماہ کے بعد لوٹتی ہے اپنے اس مسلمان کلیگ کے پاس جو اس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے،
اور کہا کہ تم نے جو قرآن ہمیں دیا پڑھنے کے لیے، کچھ ٹھہر جاؤ، 1 ماہ کا وقفہ اور ہمیں دو، ہم تم سے مزید ایکسٹینشن کر رہے، تم نے 1 ماہ کا دیا، میں مزید چاہتی ہوں اسے پڑھوں۔ 1 ماہ، 2 ماہ، 5 ماہ کا وقفہ گزر گیا۔ اس کے شوہر نے ایک بار پوچھا کہ بتاؤ، ہم نے تمہیں بائبل دیا تھا، تم نے اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تم چرچ جاتی ہو کہ نہیں جاتی ہو؟ اس نے کہا مجھے معاف کیجیے گا، 5 ماہ سے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں، اور شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ میں گزشتہ جمعہ ایک مسجد میں جا کر میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ سبحان اللہ، میں ایک مسجد میں جا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ میں قرآن پاک کا مطالعہ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں ایک مسجد میں جا کر میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اب مجھے مت چھیڑو، نگاہوں میں گنبد خضرا ہے، سینے میں اللہ کا خوف ہے، ہاتھ اور پاؤں میں استقامت فی الدین کی طاقت ہے۔ اب ہم نے جمال گنبد خضرا دیکھ لیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آفاق و انفس، شرق و غرب کی تمام طاقتیں اکٹھی بھی ہو جائیں تو واللہ العظیم قرآن پاک کے کسی حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر حرف جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ایک جبل شامخ ہے۔ اور قرآن پاک کو پڑھنے کی میں تمہیں بھی دعوت دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے کہا اب تم قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ اس کے شوہر نے پڑھنا شروع کیا اور کہا اگر تمہیں کچھ اچھا نہ لگے تو واپس کر دینا مجھے، مگر پڑھو ضرور، میری محبت میں پڑھو، اور جب تم میری محبت میں پڑھو گے تو خدا کی محبت سینے میں پیدا ہی ہو جائے گی۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا، پڑھنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے بعد اس کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج میں نے ہالی ووڈ کے چکا چوند دنیا کو میں ٹھوکر مارتا ہوں، اب تو نگاہوں میں گنبد خضرا آ گیا ہے، اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب تو جمال گنبد خضرا ہے، اب تو اللہ کی جنت رضا ہے، اب تو اس کی نعمتیں ہیں، اب تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اب تو ایک لمحے کے لیے تاخیر نہ ہو، ہمیں مسجد لے چلو۔ اور وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مسجد حاضر ہوتا ہے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہے ایا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سرم خانے سے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے جو ہر دور میں باقی رہنے والا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے۔ مکمل قرآن عظیم حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی، سب سے بہتر کتاب قرآن عظیم جس نے سب سے بہتر انداز میں نبی کی نعت پڑھی ہے۔ دنیا کی اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو نبی کی نعت پیش کر سکے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ خالق کائنات نبی اعظم کی نعت پڑھ رہا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ الم نشرح لك صدرك، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ وعلمك ما لم تكن تعلم، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ قد جاءكم برهان من ربكم، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ انا اعطيناك الكوثر، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، یہ نعت رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن عظیم مکمل الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رحمت عالم بن کر آئے۔ آج ہماری حیات نبی کے قدموں سے ہے، آج ہماری بخشش نبی کے قدموں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ نعت میلاد پاک کے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی جو رحمتیں لے کے آئے، وہ نبی جو بخششیں لے کے آئے، وہ نبی جو حیات لے کر آئے، وہ نبی جو اللہ کی جنت رضا لے کر آئے، ہمیں میلاد پاک کے ذریعے حاصل ہونے والی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرے ذرے پر اللہ کی رحمتوں کی پہرے داری ہے، وہی مصطفیٰ کی رحمتوں سے بھی کائنات کا ہر ذرہ متاثر ہے۔ میں گیا ترکی، آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں ایک شہر ہے، اس کا کیپٹل ہے وہ استنبول میں ایک میوزیم ہے جس کا نام توپ کاپی میوزیم ہے، توپ کاپی میوزیم ہے۔ اگر آپ کو سرچ کرنا ہو تو جا کے گوگل پہ دیکھ لیجئے گا، توپ کاپی میوزیم۔ میں وہاں گیا، بڑے عظیم عظیم تبرکات وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں میں نے ایک پتھر دیکھا،
पत्थर पे एक नोट लिखा हुआ था, सब रंग का वहां पत्थर रखा हुआ है, उस पे नोट लिखा हुआ है कि एक शहर मक्का में एक यहूदी ने अल्लाह के नबी सरवर कायनात से पूछा कि बताओ ए नबी, अगर आप अल्लाह के रसूल उसके नबी हैं तो इसकी दलील क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो खुदा के रसूल ने कहा कि तुम मुझसे पूछते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं कि नहीं हूं, इस पत्थर से पूछो, ये गवाही देगा। उस पत्थर ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पत्थर ने गवाही दी है और वही पत्थर आज टर्की की म्यूजियम में मौजूद है। मालूम यह हुआ कि कायनात के हर जर्रे पर नबी रहमत सरवर कायनात की आकायत की रहनुमाई है। आप इस बात को महसूस करें, आप जानें और देखें कि इस्लाम कितना पावरफुल मजहब है। स्वीडन में कुरान पाक को चलाया गया, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस जगह कुरान पाक को चलाया गया, दूसरे जुमे को वहां जुमे की नमाज अदा होती है, जुमे की अदा होती है और नमाज होती है। और जब अदा हो रही थी वहां, तो उस सेंट्रल स्क्वायर में कई सौ नौजवान तलबा और वहां के अरबाबे हल्लो सिटी काउंसिल के लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहां दस्त बस्ता खड़े थे, सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह की किबरियाई की आवाज फिजाओं में बुलंद हो रही थी। मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह अज़ा को सुनते हैं, मगर जब स्वीडन में अज़ा हो रही थी तो हर शख्स जो वहां मौजूद था वो सर झुकाए अल्लाह की किबरियाई को महसूस कर रहा था। एक ऐसी आवाज जो दिलों को मुतासिर करती हो, एक ऐसी आवाज जिसकी आगे कायनात झुके दबे लचे हैं, एक ऐसी आवाज जो सिदरा के मकीनों को सुनी जाती है, एक ऐसी आवाज जो दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर करती है, एक ऐसी आवाज जो अल्लाह की किबरियाई की आवाज है, अल्लाह के वहदहु ला शरीक होने की आवाज है, जो आवाज नबी की रिसालत की आवाज है, जो आवाज कामयाबी की आवाज है, जो आवाज इफ्तिखार आदमियत की आवाज है, जो आवाज इफ्तिखार इंसानियत की आवाज है, जो आवाज बद्र में गूंजी है, जो आवाज तबूक में गूंजी है, जो आवाज उहुद में गूंजी है, जो आवाज करबला में गूंजी है। ये आवाज जब तक मुसलमान सुनता रहा, उसके सीने में इश्क़ रिसालत समंदर की तरह मौजूद रहा। यही वो अज़ा की आवाज थी जिसके जरिए से मुसलमानों ने समंदर का सीना चीरा है, आसमान की बुलंदियां उतरकर उसके कदमों का बोसा दिया करती थी। सहरा बयाबा के बेनिशारों पर जब मुसलमान गुजरता था, इसी अल्लाह की किबरियाई की दावत के साथ दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती कि टलता न था किसी से सैले रवा हमारा, ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा, कि दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके वो पासबा हमारा। जब हम इस अज़ा को दिया करते थे, दुनिया की हर बातिल कुव्वतें थर्रा जाया करती थी। स्वीडन की उसी जमीन पे अज़ा हो रही है, अल्लाह की किबरियाई की आवाज। अजान क्या है? तमहीद ईमान है। अजान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे, उसकी किबरियाई को बुलंद करे। जब यह एहसास हो जाए तो फिर यह दावा करे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब अल्लाह की किबरियाई का आपने वादा किया, उसके वहदहु ला शरीक होने पर आप ईमान ले आए और उसके नबी मोहतरम पर आपने ईमान कामिल ले आए, तो अब फिर आप हय्य अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। और वो नमाज क्या है? उसके बाद कहा जा रहा है हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कभी आपने महसूस किया दुनिया के जितने भी इबादत खाने हैं, उनके कौल के मुताबिक किसी भी माबद से ऐसी आवाज बुलंद नहीं होती है, किसी वर्शिप प्लेस से ऐसी आवाज नहीं बुलंद होती है, कम टू द सक्सेस, कम टू द सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। ये सिर्फ इस्लाम है जो बुलाता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ जिंदगी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ अल्लाह की जन्नत रजा की तरफ, आओ नमाज की तरफ, यानी आओ तकवा की तरफ, आओ तहारत की तरफ, आओ लिलाहियत की तरफ, खुद खुदाबंदी की तरफ। इस्लाम को ऐसी नमाज मतलूब है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाइयों से, बुराइयों से रोकती है। वो नमाज जो आपको बेहयाइयों से रोकती हो, वो नमाज आपको बुराइयों से रोकती है, वो नमाज आपको गैर मुहज़्ज़ब बनने से रोकती है, वो नमाज जो इंसान को जुल्म से रोकती हो, वो नमाज जो इंसान को शर से रोकती हो, वो नमाज जो इंसान को दुनियावी राहों पर बाज़ाब्ता तौर पे जुल्म और जबर ढाने से रोकती हो। अब उस नमाज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि तू बचा बचा के न रखी से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। जब आप नमाज पढ़ेंगे उस कैफियत के साथ, तो ये महसूस होगा या तो
तो आप अल्लाह की जलवतों का मुशाहिदा कर रहे हैं, या अल्लाह, या फिर ये महसूस किया जाए हालत नमाज में कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। जब बंदे में ये शऊर पैदा हो जाए कि हमारा खुदा हमें देख रहा है हालत नमाज में, नमाज के बाद भी हमें देख रहा है, वो हमें घर में देख रहा है, वो हमें बाजार में देख रहा है, वो हमारे अंधेरों में देख रहा है, हमारे उजालों में देख रहा है, इनफरादी जिंदगी में देख रहा है, इज्तिमाई जिंदगी में देख रहा है। जब ये महसूस हो जाएगा खुदा हमें देख रहा है, तो यही तकवा की पहली मंजिल है जो इस्लाम को मकतूब है। तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। अज़ान की आवाज़ स्वीडन में हो रही थी, नौजवानों ने जब अज़ान सुनी और उसके बाद जब नमाज मुकम्मल हुई तो न मालूम कितने ऐसे नौजवान थे, कहा जाता है कि उनकी तादाद 200 ऐसे अफराद थे जो इमाम के पास आते हैं और कहा इमाम साहब हमने अज़ान सुनी है, अज़ान सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमने अपनी अल्लाह की जन्नत रज़ा को पा लिया है। अज़ान सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिल की दुनिया बदल रही है। अज़ान सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज हमने अपनी बताए गुमशुदा को पा लिया है। एक लम्हे की ताखीर न हो और हमें कलमा पढ़ा दीजिए, वो सब के सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कुरान पाक जलाने गया था लेकिन उसके नतीजे में कुरान पाक की तासीर का आलम ही है। इतना पावरफुल है ये कुरान कि अपने पढ़ने वाले को तनहा नहीं छोड़ता। 200 अफराद मुसलमान हो गए। ये कुरान हमने मजबूर नहीं किया कि मुसलमान हो जाओ, हमने उसे फोर्स नहीं किया कि मुसलमान हो जाओ। एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश राइटर है प्रोफेसर आर्लैंड ने अपनी किताब में बात लिखी है कि वो इस्लाम जो इंडोनेशिया से लेकर सुरीनाम तक, वेस्ट इंडीज तक जो इस्लाम इतना ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा मजबूत है, कभी आपने महसूस किया कि क्या वजह है कि इस्लाम के मानने वाले कमजोर है ये मुसलमान, शिकस्त खुर्दा है ये मुसलमान, अदमी इत्तेहाद का शिकार है मुसलमान, लाइल्म है ये मुसलमान, लेकिन इस सब के बावजूद एक ऐसी ताकत हमारे पास है, वो मोहब्बत रसूल की ताकत है, वो अनीसे बेकसा के लाइव निज़ाम हयात की ताकत है। मुसलमान कमजोर तो हो सकता है मगर हमारा ईमान बहुत मजबूत है, इसलिए कि हमारे ईमान का रिश्ता सरवर कायनात के कदम नाज से है, गुंबद खदरा से है, उनकी शफाअत से है, उनकी अताअत से है, उनकी गुलामी से है। हम कुछ भी सही मगर एक लम्हे के लिए भी हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कायनात के लाइव निज़ाम हयात के साथ छेड़छाड़ किया जाए और उनकी अजमत पे हर्फ आए। हम बर्दाश्त कर सकते हैं हर चीज, मुसलमान लुटना और पिटना बर्दाश्त कर सकता है मगर किसी लम्हे में भी नबी की इहानत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, ये दिल ये जिगर ये सब कुछ आका आपके लिए, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, ये सब आका आपके लिए है, आपके कदमों में नजर है। आप जानते हैं कि प्रोफेसर ऑलरेडी ये बात यही है कि मुसलमानों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है जो किसी और मजहब के पास नहीं है। वो कहता है कि सुबह के वक्त इंडोनेशिया के साहिल पे जो अजान की आवाज बुलंद होती है वो यके बाद दीगरे वो वेस्ट इंडीज तक फिजाए बसीत में जो आवाज गूंज रही होती है वो मस्जिद के अजानों की आवाज होती है। कहीं फज्र है टाइम के साथ, अभी यहाँ जो वक्त हो रहा है कहीं फज्र का वक्त हो रहा होगा, कहीं फज्र का वक्त हो रहा होगा, कहीं ऐशा का वक्त हो रहा होगा, कहीं मगरिब का वक्त हो रहा होगा, कहीं असर का वक्त हो रहा होगा, कहीं ज़ोहर का वक्त हो रहा होगा। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ये हर जगह कोई ऐसा वक्त नहीं है पूरी दुनिया में जहां टाइम के फर्क के साथ नमाज ना हो रही हो और अज़ान नहीं हो रही हो। हर लम्हा फिज़ाए बसीत में जो आवाज बुलंद होती है वो अल्लाह की किबरियाई की आवाज है और कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि मुसलमान काबतुल्लाह के आगे खड़े होकर अपने अल्लाह की बारगाह में खड़ा ना हो सफ बस्ता। कोई ऐसा वक्त नहीं है, नमाज हर वक्त हो रही है और हर लम्हा मुसलमान कोई काबतुल्लाह के सामने खड़ा है, फिर उसके बाद सफ है, फिर उसके बाद सफ है मक्का के बाहर, अरब के बाहर, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर अमेरिका, फिर एशिया। कोई ऐसा लम्हा नहीं है जहां मुसलमान अपने अल्लाह के हुजूर खड़े हुए नमाज न पढ़ रहे हैं। ये वो जज्बे सिक्ल है, ये वो कुव्वत सिक्ल है, ये वो ताकत है, ये अल्लाह से मुसलमानों का जो रिश्ता है और नमाज से और अजान की ताकत जो मुसलमानों को सरबलंद करती है। उसने कहा दुनिया में वाहिद वो आवाज है मुसलमानों की जो फिजाए बसीत में बुलंद हो रही है। दुनिया के किसी भी मजहब को यह हासिल नहीं है कि यह आवाज पंज वक्ता फिजाए बसीत में बुलंद हो रही है। अल्लाह की किबरियाई की आवाज है, नबी की रसालत की आवाज है, निदा है कि लौटो दीन की तरफ,
लौटो नमाज की तरफ, लौटो कामयाबी की तरफ, लौटो अल्लाह की जन्नत रज़ा की तरफ। प्रोफेसर ऑलरेडी अपनी बात में अपनी किताब में बात लिखी है कि आप देखें कि इंडोनेशिया से लेकर और वेस्ट इंडीज तक जो इस्लाम फैला हुआ है, ये इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैल सकता। इतना मुनज़्ज़म ये इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ नमाजों का नाम नहीं है, इस्लाम हैज़ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। नबी दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, तशरीफ़ लाए, अरब के सुर्ख जजीरे में पैदा होने वाले पैगम्बर ने पूरे जजीरे अरब को एक नई डेमोक्रेसी अता फरमाई है, नई तहजीब अता फरमाई, नया तमद्दुन अता फरमाया। जाहिल अरबों को, बद्दुओं को जमीन के जर्रों से उठाकर अफलाक के बुलंदियों तक पहुंचाया, वो इल्म अता फरमाया। वो तशरीफ लाए, वो खुद ऐलान करते हैं और कि ये लोगों तुम पढ़ो, हमें बनाकर भेजा गया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मुअल्लिम किताब व हिकमत बना के, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। हमारी तशरीफ आवी का मकसद ये है व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। नबी की तशरीफ आवी का मकसद ये है कि वो दिलों को पाक करने वाले हैं, वो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, वो तुम्हें इल्म देने वाले हैं, इफ्तिखार आदमियत देने वाले हैं, ज़हनी सलाहियत देने वाले हैं। ए लोगों, अपने मुशाहिदात को पैदा करो। कुरान पाक कह रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उसके नाम से जिसने आपको पैदा किया है। कुरान अजीम ने जाबजाब तौर पर मुसलमानों को आवाज दी है, बल्कि आलम इंसानियत को आवाज दी है। या लोगों, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? अफला तालमून, ऐ लोगों क्या तुम नहीं जानते? अफला तुबसिरून, क्या तुम्हारे पास नजर नहीं है? अफला तफक्करून, क्या तुम्हारे पास फिक्र नहीं है? अफला यंजुरून, क्या तुम नहीं देखते? मुशाहिदा करो, आफाक व अनफुस को देखो। कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाए कैफा रुफियत व इलल जिबाले कैफा नुसिबत व इलल अर्दि कैफा सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। कुरान फरमा रहा है अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, ए लोगों क्या तुम नहीं देखते? ए मक्का के रहने वाले, ए अरब के रहने वाले, ए सहराए अरब में अपनी मईशत को तलाश करने वाले, अपने माश को तलाश करने वाले, अपनी जिंदगियों में आयशाइशें लेके आने वाले, क्या तुमने कभी देखा कि अल्लाह ने ऊंट को कैसे पैदा किया? हालांकि बहुत सारे जानवर थे, मगर ऊंट के को इसकी इस्तेमाल किया गया कि ये अरब मईशत और माश और उनके ट्रेड और बिजनेस का ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आज भी ऊंट है और कल भी ऊंट के जराए इस्तेमाल किए जाते थे। तुम देखो कि हमने ऊंट को बेकार तो नहीं पैदा किया। ऊंट की खासियत यह है कि जब वो सहरा में चलता है तो उसका पांव जमीन में नहीं धंसता। ऊंट की खासियत है जानवरों में, ऊंट की खासियत है कि वो रात के अंधेरे में जब वो सहरा का सफर कर रहा होता है तो रात के अंधेरे में डेजर्ट में चला जाए, सहरा का सफर किया जाए या समंदरी सफर किया जाए, दोनों एक जैसे लगते हैं। ऊंट की खासियत ये है कि रात के अंधेरे में वो चलता है तो सितारों को पहचान लेता है। आज का दौर नेविगेशन का दौर है, आज का दौर मोबाइल फोन का दौर है, आज का दौर सैटेलाइट का दौर है, आज का दौर ईमेल का दौर है। आज के दौर में आप नेविगेशन के जरिए से रास्तों को मालूम कर लेते हैं। बताओ आज से 1300 साल पहले वो कौन सी ताकत थी कि सहरा का चलने वाला अगर वो मक्का से गया है तो मदीना गया है, या मक्का से गया है तो यमन गया है, मक्का से गया है तो शाम गया है, और वहां के तुज्जार किस बुनियाद पे तिजारत किया करते थे? उनके पास कौन सा नेविगेशन था? वही जो अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई है। देखो ऊंट को हमने किस तरह पैदा किया है। फिर कुरान पाक इरशाद फरमाता है, कुरान पढ़ो तो कम से कम, कुरान फरमाता है वमा खलक़स समावात वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, हमने आसमान और जमीन के माबैन जो कुछ पैदा किया है वो हक के साथ पैदा किया है, वो सच के साथ पैदा किया है। जमीन और आसमान के माबैन है क्या? ये सैटेलाइट की दुनिया, ये हवाओं की दुनिया, ये खरा की दुनिया, ये नासा की दुनिया, ये चंद्रयान की दुनिया, ये क्या है? अल्लाह ने पहले मुरत्तब फरमा दिए हैं। आज लोग चांद का सफर कर रहे हैं, मगर वल्लाहि नज़ीम कुरान पाक का मुताला करने वाले शायद वो जानते रहो कि आज से 1400 साल पहले कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है लतरकबुन्ना तबक़न तबक़, एक दौर आएगा कि लोग तबक़ दर तबक़ आसमानों में सफर करते हुए जाएंगे। आज दुनिया चंद्रयान का सफर कर रही है। वल्लाहि नज़ीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा, आज दुनिया जिस बुलंदी की बात कर रही है आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ने आज से 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी ने, इस्लाम के पैगंबर ने, अल्लाह के महबूब ने मिलके खुदा के मालिक ने, नायब परवरदिगार ने, रहमत आलम ने, नूर मुजस्सम ने, साहिब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को वरफ़ा बादहुम दरजात करके इतना बुलंद फरमाया है मेराज की शब में कि सारी शौकत कायनात और रिफत कायनात, ये चांद, ये
سورج یہ کہکشاں نبی کے قدموں میں رہ گئے، اللہ کے نبی اس سے آگے تشریف لے گئے. رسول اللہ سبحان اللہ عراق کی سبحان راہ اے تمام بھی فتح کائنات، سرکار یہ کی چاند آمد مرحبا، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے غور سے سنیں. مجھے 15 منٹ مزید میرے پاس وقت ہے. I have only 15 minutes. میرے پاس صرف 15 منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ جہاں سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا آج میں آپ کو دے سکوں، آپ نئے لہجے میں سو سکیں. ایک ٹاپک ایسا موضوع جس پہ آپ کو بہت کچھ پڑھنا ہوگا اور ہمیں بہت سارا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ ایسا موضوع ہے جو بہت سارے موضوعات کو ڈسکور کر رہا ہے. آپ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آپ سننا چاہیں گے ضرور ضرور. تو زور سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی علی سیدنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا محمد و شفاء صدورنا معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ. میں اس کا رہا تھا بتا رہا تھا آج دنیا ترقی کر گئی ہے. ناسا کے لوگ جنہوں نے آسمانوں کا سفر کیا ہے بڑے اور زمین کی سطح سے بلند ہو کر وہ چاند پہ پہنچے ہیں، مگر آج چاند پہ پہنچنے والے شاید اس کو انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ آج چاند کی بلندی وہ ہے جو گرد قدم راہ مصطفیٰ بن گئی تھی، اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند و سورج سے کہیں زیادہ بلند ہو کر شب معراج میں اللہ کی بارگاہیں پہنچے اس یقین کے ساتھ کہ عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جذبہ شوق بآغوش اثر آج کی رات، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات. مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. آج دنیا جتنی چاہے ترقی کر جائے مگر وہ قدم گرد راہ مصطفیٰ ہی بن کے رہے گی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو درجوں بلند کیا ہے، اور درجوں بلندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کو اپنے کھلی آنکھوں سے سرکار نے دیکھا. ما ذاق البصر وما طغى. یہ معراج مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مدحت رسول ہے. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے نبی سرور کائنات کے لابے ہوئے نظام حیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مسلمانوں تمہیں محسوس کرنا ہوگا کہ تم مسلمان کیوں ہو، تمہاری مسلمانیت کی مقصدیت کیا ہے. میں یہ بتا رہا تھا قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ہم نے دیکھو ہم نے اونٹ کیسے پیدا کیا ہے. میں نے کہا اونٹ جب صحرا میں چلتا ہے اس کا پاؤں تھستا نہیں ہے، صحرا میں چلتا ہے وہ ستاروں کو پہچان لیتا ہے. اونٹ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ صحرا میں چلتا ہے تو سونگ کے معلوم کر لیتا ہے کہ زمین میں پانی کہاں موجود ہے. اور اس کے بعد اونٹ کے کوہان میں جو ایکسٹرا واٹر ٹینک ہے کہ اگر وہ صحرا میں گزر رہا ہوتا ہے اسے پیاس لگتی ہے اگر تو اپنے کوہان میں ایکسٹرا واٹر ٹینک سے پانی کو لے کر اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہے. اور پانی اگر پھر بھی موجود نہ ہو تو اونٹ کے کوہان کی چربی پگھل کر جنریٹ ہوتی ہے اور پھر باضابطہ طور پہ وہ پانی بن جایا کرتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں اس کا رہا تھا بتا رہا تھا قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو اونٹ کو ہم نے کس طرح پیدا کیا ہے. اونٹ کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہ ذریعہ ہے تمہاری معاش کا، یہ ذریعہ ہے تمہاری معیشت کا، یہ نیویگیشن کو بھی جانتا ہے. اس کے بعد ایکسٹرا واٹر ٹینک بھی ہے، یہ زمین کو سونگ کے معلوم کر لیتا ہے کہ پانی کے ذخائر کہاں ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بوجھ اٹھاتا ہے، یہ صابر بھی ہے، یہ شاکر بھی ہے، اس کے اندر ہمبلنس بھی ہے. ہی از ویری اسٹرانگ اینیمل، اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں. مگر بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے
اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دیتا مگر یہ جانور ہے. تم دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. جب اونٹ میں اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں تو تم تو اشرف المخلوقات ہو. لقد کرمنا بنی آدم, اللہ نے تمہارے سر پہ افتخار آدمیت کا تاج رکھا ہے. تم تو اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاؤ, تم تو اس کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہو جاؤ, تم تو اس کے آستانے کرم پہ جھک جاؤ, تمہارا سینہ اللہ کے عرفان کی جلوہ بن جائے, تمہارے دل کے صدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہو, تمہاری آنکھوں میں جمال گنبد خضرا ہو, تمہیں احساس ہو تم کیوں پیدا کیے گئے ہو. انسان میں وہ بہیمت پہ جوش ہے ایک دوسرے کو ممتاز کرتی ہے, وہ یہ احساس ہے, یہ پرسپشن ہے کہ ہم انسان ہیں وہ جانور ہے. اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا, علم سے نوازا, ایمانیات کے جمال سے نوازا, تمہیں بہترین صورتیں اللہ نے عطا فرمائی. اس کے باوجود تم اللہ کے شاکر کیوں نہیں بنتے, اس کے آستانے کرم پہ جھک نہیں جاتے. دیکھو اونٹ کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا. اس کے بعد کہا افَلَيَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ سبحان خُلِقَتْ اللہ سبحان اللہ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, دیکھو ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے. ہائے سبحان I have اللہ. created heaven and earth, sky is so have risen and without any kind of support. ہم نے آسمان کو بغیر کسی پیلر کے بلند کیا ہے. دیکھو آسمان کو, کبھی تم نے آسمان کو دیکھا ہوگا, یہاں کہکشاں کا جمال بھی ہے, یہاں چاند کی چاندنی بھی ہے, یہاں سورج کی روشنی بھی ہے, یہ فضائے بصیر بھی ہے. یہ خلائے ہم نے بیکار تو پیدا نہیں کیے ہیں. آج خلاؤں میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, ہم نے ان تمام اسباب کو فراہم کر دیا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اے لوگوں, زمین و آسمان کی پیدائش میں, رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں. لأولی الالباب, ان کے لیے نشانی ہے جو زمین و آسمان میں تحقیق کون سے لوگ کرتے ہیں. یہ جہلا نہیں کرتے, یہ سڑک پہ پھرنے والے نہیں کرتے, وہ مسلمان جو جلسوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں. قرآن پاک تحقیق کی کتاب ہے, قرآن پاک مشاہدے کی کتاب ہے, قرآن پاک تجربے کی کتاب ہے, قرآن پاک عرفان کی کتاب ہے. قرآن پاک اللہ کا عرفان عطا فرماتا ہے. جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہوگا وہ بے پناہ ہوگا, دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ جہاں جائے گا رحمت دو عالم کے لائیو نظام حیات کا سفیر بن کر جائے گا اور اللہ کا بندہ بن کر جائے گا. قرآن خود فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور دیکھو کہ ہم نے زمین پہ پہاڑوں کی میخیں کیسے گاڑ دی ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, ہم نے دیکھو کہ ہم نے زمین کو پانی پہ کیسے بچھایا ہے, اور ہم نے پھر اس زمین پر ہم نے پہاڑوں کی میخیں کیسے گاڑ دی ہیں. یہ زمین ہل رہی تھی اور کانپ رہی تھی. اللہ رب العزت نے زمین کے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے یہ تمام زندگی کے اصول تمہیں عطا فرمائے ہیں. یہ نظام کائنات بیکار نہیں ہے. یہ اگتا ہوا سورج, یہ ڈوبتا ہوا سورج, یہ چاند کی چاندنی, یہ اخلاق کی چبانی, یہ پھولوں کا تبسم, دریاؤں کا بہاؤ, سمندروں کی روانی, یہ صحرا و سمندر, یہ لالازار, یہ مرغزار ہم نے بیکار تو پیدا نہیں کیے ہیں, ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. تم جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ خود ہی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ, خود ہی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اٹھو, اس زمین سے اٹھو, اس وقار سے اٹھو, ایک نیا مستقبل تمہیں آواز دے رہا ہے. قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس پر پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے. میں نے بتایا آپ کو قرآن پاک میں عقل افلا تعقلون کہہ کر قرآن عظیم نے آپ کے عقل کو دعوت دی ہے. افلا تبصرون کہہ کر قرآن عظیم نے آپ کے بصارت کو دعوت دی ہے. افلا ینظرون کہہ کر قرآن عظیم نے آپ کے نظر کو دعوت دی ہے. افلا یعلمون و تعلمون کہہ کے قرآن عظیم نے آپ کے علم کو دعوت دیا ہے. آؤ دیکھو تجربات کی روشنی میں, مشاہدات کی روشنی میں وہ قوم اندیشہ فرسودہ اس لیے ہے کہ اس نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. دنیا میں واحد وہ کتاب مقدس ہے قرآن عظیم جو انسان کے فکر کو, انسان کے عقل کو, انسان کے بصر کو, انسان کی بصیرت کو, انسان کے علم کو, انسان کے تجربے کو اور انسان کے مشاہدے کو دنیا کے سامنے رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ بکنے والی ہے, فروخت ہونے والی ہے, اور ارباب مغرب جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ہیں وہ قرآن پاک ہے, وہ قرآن عظیم ہے. میرا تعلق درسگاہ سے ہے, میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں ایک بار برمنگم سے لندن کا سفر کر رہا تھا. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ بس میں بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں, یہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹرین میں بیٹھے ہو سو گئے, نیند آ گئی. مگر انگریزوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ٹرین میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر وہ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے اس سے پوچھا اچھا سرکار دو عالم سربر کائنات سنت کریمہ ہے کہ عقائد جہاں باسم الوجہ تھے, مسکرائے کرتے تھے. انگریزوں کا عالم یہ ہے
کہ جب وہ آپ سے ملیں گے تو مسکرا کے ملیں گے. یہ حضور کی سنت ہے. انگریز کا عالم یہ ہے, راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, اماطۃ الاذی یعنی طریق صدقہ, حضور نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا صدقہ ہے. آپ نہیں کرتے مگر وہ کرتے ضرور ہیں. ان کا عالم یہ ہے, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے برطانیہ میں ہر ہفتے اسے 25 پاؤنڈ وظیفے دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ 18 سال کا نہ ہو جائے. میڈیکل فری ہے اور ایجوکیشن فری ہے. اب یہ بتاؤ کہ سرکار فاروق اعظم کے دور میں ایسا تھا کہ نہیں؟ ہر بچہ جو پیدا ہوتا مدینہ النبی نے بلکہ پورے جزیرہ عرب میں اس کا وظیفہ ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس خلفاء کو اسلام کا وہ نظام حیات عطا فرمایا تھا کہ ان کی کنگڈم, ان کی حکومت و مملکت میں انسان کوئی جانور بھی جو ہے بھوکا نہ سوتا ہو. رات کا وقت تھا, انگلینڈ میں تھا میں, رات کا وقت تھا اور میرے دروازے پولیس والے آئے. میرے دروازے پر پولیس والے آئے. میں نے اپنے گھر کے اندر سے CCTV کیمرے پہ دیکھا کہ 2-4 پولیس والے دروازے پہ کھڑے. بیل کیا, میں باہر آیا. ہم نے کیا بات ہے, آپ کیوں اتنی رات کے 12 بج رہے تھے؟ باہر تیز برف باری ہو رہی تھی. انگلینڈ میں برف باری کس طرح کتنی تیز ہوتی ہے آپ نے شاید دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا. کبھی کبھی -5 ویدر ہوتا ہے, -10 ویدر ہوتا ہے. رات شدید بارش ہو رہی تھی, رات کے 12 بج رہے تھے. پولیس والے آئے. میں نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی, ایک کتے کی تصویر تھی, اور کہا دیکھو یہ کتا جو ہے وہ کہیں گم گیا ہے, میں اسے تلاش کر رہا ہوں, کیا آپ کے بیک گارڈن میں تو نہیں؟ میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ میرے بیک گارڈن کو سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن آئی ایم شور یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. I haven't seen the dog is hiding behind this house and I haven't seen that. میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو I will allow you to go and back side and go and search. آپ جائیں اور دیکھ لیں, شاید کتا وہاں ہوگا. اس نے کہا نہیں, آپ میک شور کر لیں. میں نے کہا یہاں کوئی کتا نہیں ہے. اور اس نے کہا رات کا وقت ہے, برف باری ہو رہی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ کہیں گم جائے یا مر جائے تو اس کے بعد میں ہم سے پوچھ ہوگی. ہم نے کہا ویری سوری I haven't seen. میں دیکھا نہیں. جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جاؤ. تم نے ابھی مجھ سے یہ کہا کہ اگر یہ کتا مر گیا تو اس کے بعد میں ہم سے پوچھ ہوگی. جملے پہ نوٹ کیجئے گا. اس پولیس مین نے کہا کہ اگر کتا مر گیا تو اس بات میں ہم سے پوچھ ہوگی. ہم نے کہا جو بات تم آج کہہ رہے ہو کہ کتا اگر مر گیا تو اس کے بعد میں ہم سے پوچھ ہوگی, ہمارے آقا سرور کائنات کے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ اگر دریائے نیل کے ساحل پہ کوئی کتا مرا ہوا ملے تو اس کے بعد میں عمر سے پوچھ ہوگی. سبحان اللہ. ہم نے کہا تم جو کہہ رہے ہو یہ اسلام کی زبان ہے, یہ فطرت کی زبان ہے, یہی دین ہے, یہی ہمارا مذہب ہے, یہی اسلام ہے, یہی قانون حیات ہے, اور یہی وہ ریولوشن ہے, یہی ہیومینٹی ہے, انسانیت کی یہی وہ خدمت ہے جو سرور کائنات لے کر آئے, اور ہمارا یہی اسلام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس کے بعد اس نے ڈائری نکالی اور ہم نے جو کہا اسے نوٹ کیا اس نے, اور مجھ سے کہا کہ میرے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب نے یہ بات کہی, میں نوٹ کر رہا ہوں. اور نیکسٹ منتھ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو میگزین شائع ہوگا, جو اخبار نکلے گا, میں اس بات کو ہاں نوٹ کروں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, ہائے ہائے, پر نہیں سبحان. طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ جانتے ہیں جب آدمی دل سے بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے, اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کی تبلیغی بنیادوں میں جو بات ہے وہ دل کے اثر کی بات ہے. کیا خیال ہے آپ کا, کیا خیال ہے آپ کا اس تیمور لنگ کے حوالے سے جو شکار کھیل رہا تھا؟ اپنے دور کے ایک مجذوب تھے حضرت خواجہ شمس الدین, مجذوب وقت تھے, اور تیمور لنگ کے شکارگاہ سے وہ گزر گئے. شکار کے بعد تیمور لنگ نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ تم نے گستاخی کیوں کی؟ تو تمہیں نہیں معلوم کہ میں شکار کھیل رہا تھا, تو میں نے شکار سے کہا سے کیوں گزرے؟ اس نے اہانت آمیز بات خواجہ شمس الدین سے کہا, اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم زیادہ بہتر ہو یا ہمارا شکاری کتا زیادہ بہتر ہے؟ اب آپ محسوس کریں کہ ان کے طلب نازک پر یہ کیا بات, was so insulting word he has said, کہ کس قدر یہ اہانت آمیز بات ہے. تیمور لنگ یہ بات کہی تھی. تو خواجہ شمس الدین نے کہا الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ان کا عالم یہ ہے کہ آپ نے کہا, خواجہ شمس الدین نے حالت جلال میں کہا کہ تیمور لنگ سن, اگر میری موت ایمان پہ ہوتی ہے تو میں اس کتے سے بہتر ہوں,
अगर ईमान पे मेरा खात्मा ना हो सका तो कुत्ता मुझसे बेहतर है, हाय 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 लेकिन मुझे यकीन है कि इस नबी का दामन करम मेरे हाथों में है, हमारा खात्मा बिल खैर होके रहेगा। बेशक। ये वो कुव्वत थी, वो ताकत थी इस्लाम की, जो बरगो बर बहरो बर और आफाक व अनफुस पे हर दौर में छाई रही है, और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मैं अर्ज कर रहा था कि बर्मिंघम और लंदन के माबैन हमने एक नौजवान को देखा कि वो लैपटॉप पे बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम मुसलमान तो लगते नहीं हो, यू नॉट ए मुस्लिम बट यू रिसाइटिंग कुरान। उसने हमें कहा कि आप मुसलमान तो नहीं हैं, मैंने कुरान पाक को आप पढ़ रहे हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया, कैन यू टेल मी दैट कुरान इज ओनली फॉर द मुस्लिम्स। उसने कहा तुम बताओ मुझे, क्या कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए? कहता आई डोंट बिलीव द कुरान हैज थॉट ओनली फॉर द मुस्लिम, इज हैव रिमार्केबल थॉट्स फॉर ऑल मैनकाइंड। उसने कहा कि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि कुरान पाक ने थॉट्स अता फरमाए हैं, जो नजरियात अता फरमाए हैं, जो रेवोल्यूशन अता फरमाए हैं, जो इल्म अता फरमाया है, जो वे ऑफ लाइफ अता फरमाया है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के हवाले से कुरान पाक ने बात की है, वो पूरे आलम इंसानियत के लिए। हमने कहा आप कहाँ जा रहे हो, क्यों मुताला कर रहे हैं? उसने कहा बात दरअसल ये है कि कल मैं इल्म फलकियात के हवाले, एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से कल हमारा इम्तहान होने वाला है। कल मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाला हूँ। फलकियात से मुताल्लिक, चांद और सूरज के तुलू गुरूब से मुताल्लिक, शम्स व कमर से मुताल्लिक, फलकियात के मुताल्लिक, आसमानों से मुताल्लिक, हवाओं से मुताल्लिक, खलाओं से मुताल्लिक सवालात किए जाएंगे। मैं कुरान पाक की आयत करीमा का मुताला इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यकीन है कि कल हमसे जो कुछ पूछा जाएगा इम्तिहान गाह में, हमें इस बात पे यकीन है कि वो तमाम सवालात के जवाब यहां महफूज कर दिए गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, अज़मते कुरान, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। यही सुभान वजह अल्लाह। है कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ यूरोप में फैला। कई 100 ऐसे चर्च हैं यूरोप में जिसे खरीद के बाद आपतौर पर मस्जिद बना दिया गया है। मेरे उस्ताद सैयदी अल्लामा व फ़क़ीर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी मद्दज़िल आली ने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के ज़रिए से बेशुमार ऐसे चर्च हैं जिसे खरीद कर बाज़ाब्ता तौर पे उसे मस्जिद में चेंज कर दिया, उसे मस्जिद बना दिया गया है। वरना यूरोप की लादीनियत का आलम यह है, उनके नाम मजहबियत का आलम यह है कि वो अपने चर्च को कभी बेच कर फ्लैट्स बना देते हैं, कभी सुपर मार्केट बना देते हैं, कभी रेजिडेंशियल हॉल बना देते हैं, कभी फंक्शन हॉल बना देते हैं। बल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की इल्मी, फिक्री और दीनी बेदारी का आलम है यूरोप में कि ईसाई अगर चर्च बेचता है तो सबसे पहले इस्लामिक मिशनरी कॉलेज से ये पूछता है, मुसलमानों से ये पूछता है, मिशन से ये पूछता है, उलमा से ये पूछता है कि बताओ क्या आप हमारे चर्च को खरीदना चाहेंगे? बेहतर होगा खरीद के आप इसे मस्जिद बना दें, इस यकीन के साथ के दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त व दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अभी अमेरिका का वाक़या है कि एक चर्च में नमाज जुमा के लिए उसके पादरी ने इजाज़त दी और कहा ठीक है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो चर्च में आप जुमे की नमाज पढ़ लिया करें। उसने तमाम दीवारों पर जो तस्वीर लगी हुई थी उसे उसने ढक दिया, एक जगह मुख्तस कर दी और नमाज का आगाज हुआ। वो पादरी कोने में बैठकर इमाम की तकरीर सुना करता था कि ये कहते क्या हैं, ये बोलते क्या हैं। जब उसने सुना कि ये तो सूरह मरियम पढ़ रहे हैं जिसमें हज़रत मरियम का तज़किरा है, ये तो सूरह मायदा पढ़ रहे हैं जिसमें हज़रत ईसा का तज़किरा है, उनके तक़द्दुस माबी का तज़किरा है, उनके मोजज़ात का तज़किरा है, इंजील मुक़द्दस का तज़किरा है, उनके लाहिब निज़ाम हयात का तज़किरा है, उनके आयनी ज़िंदगी का तज़किरा है, उनके मसीहाई का तज़किरा है। वो दिल राग़िब हो गया। उसके बाद जब फिर तीसरा जुमा आया तो आल इमरान की तिलावत हुई। वो कह रहा है ये तो हमारी बात हो रही है, अंबियाए बनी इस्राइल का तज़किरा हो रहा है, ये तो उनकी नेमतों का तज़किरा होता है, ये तो हज़रत मूसा का तज़किरा है कि ये सब सहरा में चलते थे तो बादल सायादार होता था, ये तो हज़रत मूसा का तज़किरा है कि फ़राइना के बदले मुक़ाबिल अल्लाह ने नजात बख्शी, ये तो हज़रत मूसा के मोजज़ात का तज़किरा है, ये तो आसाई मोजज़ी का तज़किरा है, ये उनकी दुआए मुस्तजाब का तज़किरा है, ये तो मन्नो सलवा का तज़किरा है, ये बात तो हमारी हो रही है। उसके बाद चंद हफ्तों के बाद वो इमाम के पास आता है और कहता है कि अब एक लम्हे की ताखीर ना हो, आपने जो बात कही है वल्लाहि लजीम यही सच्चा और अच्छा मजहब है, एक लम्हे की ताखीर ना हो, आज के बाद नेक्स्ट फ्राइडे और जुमा जो होगा इस चर्च की हैसियत चर्च ना होगा बल्कि मस्जिद हो जाएगी। और उसके बाद वो कलमा पढ़ लेता है और मुसलमान हो जाता है। दिलों को फतह करने वाला ये इस्लाम, निगाहों को वक़ार देने वाला इस्लाम, ईमानियात का जमाल देने वाला इस्लाम, नई तहजीब की बुनियाद रखने वाला इस्लाम,
قلب مومن کو اللہ کی رحمتوں سے آشنا کرنے والا اسلام. یاد رکھو زمینوں پہ قبضہ کرنا بہت آسان ہے. عراق پر امریکہ نے نہ معلوم کتنی بمباری کی اور چاہا کہ عراق کو قبضہ کر لیا جائے اور پابند سلاسل کر لیا جائے، مگر عراق امریکہ کا عراق نہیں تھا اور نہ ہی عراق امام حسین کا عراق تھا. واللہ العظیم اگر عراق امام حسین کا عراق ہوتا تو عراق ختم ہو جاتا. عراق امام حسین کا عراق نہیں، عراق صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے. عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے. عراق امام راضی و غزالی کا عراق ہے. عراق کفن بردوشوں کا عراق ہے. عراق صدیقین شہداء و صالحین کا عراق ہے. عراق غوث اعظم جیلانی کا عراق ہے. عراق جنید بغدادی کے عراق ہے. عراق امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے. عراق امام حسین کا عراق ہے. عباس علمبردار کا عراق ہے. مسلم بن عقیل کا عراق ہے. کربلا کے شہداء کا عراق ہے. 72 نفوس قدسیہ کا عراق ہے. کفش بردوشوں کا عراق ہے. ارباب عظیمت کا عراق ہے. دنیا کی کوئی طاقت عراق کو کمزور نہیں کر سکتی. عراق اگر صرف زمینوں کے حوالے سے اس کا نام ہوتا، مگر آپ نے کبھی محسوس کیا وہ زمین صرف زمین نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے آفتاب و مہتاب سوئے ہوئے ہیں. آسمان کا سورج اور آسمان کا چاند سویا ہوا ہے. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی. رسول اللہ کے شہزادے وہاں آرام فرما ہیں. اصحاب کرام وہاں آرام فرما ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ کے نبی سرور کائنات کے مقدس گھرانے کے نفوس خصیہ وہاں آرام فرما ہے. اٹھو اے مسلمانوں، اپنے زمینوں سے اٹھو، اپنے گھروں سے اٹھو، اپنی غفلت سے اٹھو، اپنی سوچ سے اٹھو، اپنی تساہلی سے اٹھو اور اپنی جہالت سے اٹھو. اللہ کے نبی سرور کائنات معلم کتاب و حکمت کے تشریف لائے تھے. جہاں اسلام ہوگا وہاں علم ہوگا اور جہاں علم ہوگا وہاں اسلام ہوگا. مسلمان ہو جاہل ہو یہ نہیں ہو سکتا. آج شکوہ آپ کو یہ ہے کہ دنیا کی بڑی قوتوں نے آپ کی عزت نہیں کی. ہاں جب تک آپ پڑھتے رہے دنیا کے کئی بر اعظموں پر آپ کی حکومت تھی، اور جب سے مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے آپ ٹھوکروں میں آ گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی متاع گمشدہ کو حاصل کرو تو لوٹو گنبد خضرا کی طرف. آپ کا مرکز علم و فن نہ تو لندن ہے نہ امریکہ ہے. آپ کا مرکز ایمان، مرکز عقیدہ گنبد خضرا ہے، سرکار کا آستانہ ہے. آپ جہاں جائیں گے اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقت ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.